دوستوں اور بزرگوں، مضمون ہمارا یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایسے مسلمان جو واقعتاً گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ گناہ کرنے سے بندے کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، دنیاوی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے، اور میں نے بہرحال ان گناہوں کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے۔ لیکن ماحول کی وجہ سے، معاشرے کے برے اثرات کی وجہ سے، نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے اس بیچارے کے لیے گناہوں کا چھوڑنا مشکل اس کو محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کچھ ایسی تدابیر، کچھ ایسے نسخے اور علاج اور کچھ ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں، اگر مسلمان واقعتاً ان اعمال کو صحیح طریقے سے جیسے اس کا حق ہے اختیار کر لے تو اس کے لیے گناہ کا چھوڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں ایسی خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے جس کا وہ کھلے عام مشاہدہ کرتا ہے کہ میری پہلی زندگی کیسی تھی اور اب میری زندگی کیسے گزر رہی، کیسے چین والی، کیسے سکون والی اور کیسے اطمینان والی۔ اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثال جن لوگوں نے دین کو اختیار کیا، دینداری اختیار کی، اللہ پاک نے ان کی ہر چیز میں ایسی خیر و برکتیں عطا فرمائیں کہ ساری دنیا حیران ہو۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے اور اسی تناظر میں سورہ عنکبوت کی 21ویں پارے کی یہ پہلی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے۔ میرا ایک شاگرد کہہ رہا تھا 2 مہینے پہلے آئے تھے تب بھی یہی آیت تھی اور 2 مہینے کے بعد آئے تو پھر بھی یہی آیت۔ میں نے کہا کہ ہم نے اپنی دکان چلانی ہے، سودا بیچنا ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ تربیت، لوگوں کے ذہن میں کسی طریقے سے بات جو ہے نا وہ کیا کرے اتر جائے، بے شک لمبی ہو جائے، یہ کوئی سکول نہیں ہے یا کالج نہیں ہے یا مدرسہ نہیں ہے، ایک نصاب طے شدہ ہے، اس کو ختم کرا کر کے پھر اگلا نصاب پڑھا۔ ایک تو موت تک کا یہ سلسلہ جب تک چلتا ہے۔ اس نے خاتمہ کا موضوع میں نے بیان کیا، 3 سال بیان کرا، اور اس میں وہ کتنی ایسی دین کی پورے دین کی کئی باتیں نہیں آ جاتی ہیں اور ہر دفعہ سامعین کو الحمدللہ کوئی نہ کوئی نئی بات ملتی ہے اور جو اطلاع دیتے ہیں وہ عمل کرنے والے اطلاع بھی دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے 4 نسخے بیان فرمائے۔ پہلا نسخہ تلاوت قرآن، اس کی تفصیلات بھی آپ سن چکے۔ دوسرا نسخہ اقامت صلاۃ، اس کی تفصیلات بھی آپ سن چکے۔ اور تیسرا نسخہ تھا ذکر کی کثرت، اس کی بھی تقریباً کچھ ضروری تفصیلات تھی، وہ الحمدللہ عرض کی جا چکی۔ چوتھا نسخہ اس آیت کا آخری جملہ ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اے انسانوں، تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں کو، تمہاری بدعمالیوں کو یا تمہارے اچھے اعمال، ان
سب کو اللہ پاک جانتا ہے، اللہ کے علم سے بات. یہ چوتھا نسخہ اللہ نے گناہ چھڑانے کا بیان فرمایا. اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ممکن ہے کہ جمعے چلیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی بے شمار صفات بیان فرمائی. مطلب جتنی صفات ہیں وہ غیر محدود ہیں، وہ احاطے میں نہیں آ سکتی. اور پھر ان میں سے ہر صفت بھی کیا ہے؟ غیر محدود ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ان میں سے دو جو صفتیں ہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ان کو بڑا کھول کر کے بیان کیا اور بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بندوں کے دل میں ان کا مضمون اتارنے کی اللہ نے کوشش فرمائی. ان میں سے جو پہلی صفت ہے اللہ پاک کی، وہ علم والی صفت ہے. اللہ پاک کا جو علم ہے ساری کائنات کے انسانوں کا علم محدود ہے، اور اللہ پاک کا جو علم ہے وہ غیر محدود ہے، اس کا کوئی کنارہ اور اس کی کوئی انتہا نہیں. ایک نبی کو اللہ نے جتنا علم دیا ہوتا ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ سارے انسانوں کا، فرشتوں کا، جنات کا علم یہ سارا جمع کر لیا جائے اور ایک پیغمبر کو اللہ پاک نے جتنا علم دیا ہے اس علم کے مقابلے میں یہ ساری کائنات کا علم اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے، اور اس پہ کوئی مبالغہ نہیں، 100% حقیقت. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو علوم عطا فرمائے وہ سارے انبیاء کے علم کو بھی اگر جمع کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے. آپ کا ارشاد ہے اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کے علوم بھی عطا فرمائے گئے اور پچھلوں کے علوم بھی عطا فرمائے گئے. ایسا علم امی اور ان پڑھ لکھنا نہیں آتا، اپنا نام نہیں لکھ سکتے، لکھا ہوا ہو تو اپنا نام پہچان نہیں سکتے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. صلح حدیبیہ کے وقت تاریخ لکھی جا رہی تھی، اس میں محمد رسول اللہ لکھا گیا تو کافر اڑ گئے. تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا، انہوں نے مٹانے کا سے انکار کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر میں کیسے مٹا سکتا. آپ نے فرمایا مجھے سنو کہاں لکھا ہوا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ایسے امی 23 سال کے قلیل عرصے میں آپ کتنا بولے ہوں گے. اس میں کھانے پینے کے، سونے کے اوقات نکال دو. مکی زندگی تیرا سارا بھی پریشانیوں والی، اور مدنی زندگی بھی ایک سال میں پھر بھی غزبے چین سے بیٹھنا نصیب نہیں. 23 سال کے طویل عرصے میں آپ کی زبان مبارک سے جو ارشادات نکلے ہیں، 1400 سال سے علماء اس کی شرح بیان کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں. لائبریریوں کی لائبریریاں آباد ہو گئی، کتب خانے بھر گئے، لیکن ابھی تک ان ارشادات کی شرح اور تشریح ختم ہونے کا نام نہیں ہے. ہر آنے والا عالم نئے انداز سے اس کی شرح بیان کرتا ہے. فقہ کے لاکھوں مسائل ان ارشادات سے علماء نے کیا کیے مستمت کیے. اس لیے آپ کے علم کا کنارہ ایک جملہ آپ کی زبان مبارک سے خوشخبری کے طور پر نکلا. ایک بچہ آپ کی مجلس میں آتا تھا، عمیر اس کا نام تھا، ابو عمیر اس کی کنیت تھی. اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی بلبل ہوتی تھی. کچھ دنوں میں وہ بیچاری بلبل فوت ہو گئی، مر گئی. وہ بچہ بڑا اداس تھا.
وہ بچہ مجلس میں آیا تو اداس تھا، آپ نے اس کی اداسی کو ختم کرنے کے لیے اس سے بچوں سے جیسے چھیڑ خانی کی جاتی ہے اس طرح اس کو چھیڑا، یا ابا عمیر ما فعلت غیر، اے ابو عمیر تیری وہ بلبل کہاں چلی یار؟ اس کے جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے اور خوشنمی کے انداز میں مسئلہ نہیں بیان کر رہا، اس ایک جملے سے فقہ کے 100 مسئلے فقہا نے مستنبط کیے، شرعی حکم شرعی احکامات مستنبط کیے ہیں۔ اگر سنت کی اتباع میں بچوں سے تھوڑا بہت مذاق کرے تو اس کو ثواب ملے گا، بچوں سے چھیڑخانی کی گنجائش ہے۔ پرندوں کو گھر میں پالنا، ان کو پنجرے میں بند کر کے رکھنا، اس طرح کہ ان کو کھانے پینے کی کوئی کیا ہو تکلیف نہ ہو، اس کی بھی شرع میں گنجائش ہے۔ بعض لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ گناہ نہیں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل سے ثابت ہے۔ جب ان کو ذبح کر سکتے ہیں، پھانسی کی سزا زیادہ ہوتی ہے یا جیل خانے کی سزا زیادہ ہوتی ہے؟ پھانسی کی سزا ہوتی ہے۔ جب ان کو انسان ذبح کر سکتا ہے تو جیل میں کیوں نہیں ڈال سکتا؟ کھانا بھی دے رہا ہے، کھانے پینے کے لیے۔ اس طرح کے 100 مسئلے فقہ کے ایسے جملے سے، یہ میں نے ویسے نمونہ بیان کیا، ورنہ تو اگر اسی موضوع کو میں بیان کروں تو کئی جملے ہی چلتے ہیں۔ تو آپ کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی اور سارے انبیاء کا علم اور سارے انسانوں کا، فرشتوں کا، جنات کا، ساری کائنات کا علم جمع کر لیا جائے تو پھر بھی کیا ہے بھائی، محدود ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے۔ اللہ کا علم غیر محدود، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں بنی اسرائیل میں بیان فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا بیان ایسا جادو، اس میں بیان کے بعد ایک آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا ہے موسیٰ آپ سے بھی کوئی بڑا دنیا میں عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اور بات سچی تھی، اس وقت شریعت کا عالم موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی بھی دنیا میں نہیں تھا، لیکن یہ جو انداز تھا نا کہنے کا، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ پیغمبر چونکہ اللہ کے بڑے لاڈلے، بڑے مقرب ہوتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، بھئی اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن پیغمبر سے اگر معمولی سی بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو فوراً تنبیہ ہوتی ہے، اللہ نے فوراً وہی بھیجی موسیٰ نہیں تجھ سے بھی ایک بڑا عالم موجود ہے دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ خضر علیہ السلام، ان کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ اپنی تشنگی دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے لمبا واقعہ ہے، تو تھیلے میں مچھلی اٹھاؤ، جہاں یہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور وہ وہاں حضرت خضر سے آپ کی ملاقات ہو گئی، بہرحال گئے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی شرطیں ورطیں لگا کے اپنے پاس رہنے کی اجازت دی۔ تو پہلا ہی سفر جب شروع کیا تو کشتی میں بیٹھ کے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر دونوں جا رہے تھے۔ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے تختے کے اوپر بیٹھ کر کے سمندر کا پانی پیا، اپنی چونچ میں لیا اور اڑ گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، میرا علم اور تیرا علم اور ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا کی یہ چونچ والا قطرہ باقی سمندر کے مقابلے۔
بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کا علم میں کیا ہے؟ غیر محدود. اور باقی جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا علم کیا ہے؟ محدود. محدود کا کیا مطلب؟ ایک حد ایسی آتی ہے بندے کو اپنی عاجزی کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ بات مجھے معلوم ہے. ایک آدمی آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا اللہ کے پیغمبر زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے اور زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بدترین ٹکڑا کون سا؟ دو جہانوں کے سردار اولین اور آخرین کے علوم کے حامل تو فرمانے لگے بھائی یہ بات تو مجھے نہیں پتا. اب تو یہ مشہور ہو گئی ہے. پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے. جبریل امین آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کر کے پھر آپ کو اس سوال کا جواب دوں. جبریل امین کے تو دن میں کئی مرتبہ چکر لگتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پوری زندگی میں 50 مرتبہ وہی آئی. نوح علیہ السلام پر 48 مرتبہ وہی آئی. کسی پر 10 مرتبہ. حضرت آدم علیہ السلام پر 10 مرتبہ وہی. اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں 24,000 مرتبہ وہی. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے چکر لگتے ہیں. جبریل امین اپنے کسی کام کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا جبریل بتاؤ زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے بہترین ہے اور کون سا ٹکڑا سب سے بدترین ہے؟ سارے فرشتوں کے سردار سارے انبیاء کے پاس وہی لانے والا فرشتہ وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ محدود. کسی جگہ عاجزی کا کیا کرنا پڑا؟ اقرار کرنا پڑا کہ یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں. میں اللہ سے پوچھ کے آؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا. جبریل امین گئے اللہ پاک کے پاس, اللہ کے دربار میں پہنچے اور اللہ پاک سے پوچھ کے آئے. واپس آ کر کے عرض کیا اللہ کے پیغمبر کیا بتاؤں, آج میں آپ کا قاصد بن کے گیا تھا, اس کی برکت سے مجھے اللہ پاک کا اتنا قرب نصیب ہوا ہے کہ اس سے پہلے ساری زندگی میں کبھی بھی اتنا قرب نصیب نہیں ہوا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کتنا قرب نصیب ہوا؟ جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میرے اور اللہ پاک کے درمیان 70,000 نورانی پردے حائل تھے اور ان پردوں کے پیچھے سے اللہ پاک سے میری گفتگو ہوئی. اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں سب سے بہترین ٹکڑے اللہ پاک کے گھر ہیں, مسجدیں ہیں, عبادت خانے ہیں, اور سب سے بدترین ٹکڑے زمین پر ہوئے زمین پر بازار اور مارکیٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا علم بھی کیا ہے؟ غیر بات. جبریل امین انسانی شکل میں آئے, آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے پیغمبر ایمان کے اس چیز کا نام آپ بیان فرماتے رہے. اسلام کا سوال کیا آپ نے, ارشاد فرمایا. احسان کا سوال کیا آپ نے, ارشاد فرمایا. جبریل امین نے چوتھا سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. بھائی قیامت کے بارے میں تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا, نہ تجھے پتہ نہ مجھے. اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ محدود. امام مالک رحمہ اللہ دلی خواہش تھی کہ میری موت مدینے میں آئے, اور سارے اقابر کی کوشش ہوتی تھی کہ موت مدینے کی نصیب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی شہادت
فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے ایسی موت نصیب فرما جو شہادت کی موت اور تیرے محبوب کے شہر میں۔ اس لیے کہ قیامت والے دن جب سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو پہلی نگاہ جو پڑے گی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑے گی۔ آپ نے فرمایا میں اٹھوں گا اور میرے دائیں بائیں صدیق اکبر اور عمر فاروق ہوں گے، ان کو اٹھاؤں گا، دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے ہم تینوں پھر جنت البقیع میں جائیں گے اور وہاں لوگوں کو اٹھائیں گے اپنے ساتھ۔ سب سے پہلی نگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر۔ تو امام مالک کی بڑی خواہش تھی، حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے اور دل بڑا چاہتا تھا کہ کئی بار موت نہ آ جائے، اور اس وقت آمد و رفت کے ذرائع ایسے آسان تو تھے نہیں۔ ایک مرتبہ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی اللہ کے پیغمبر حج کو بھی بڑا دل چاہتا ہے اور مدینہ چھوڑنا بھی گوارا نہیں، مدینے میں مرنے کو بھی جی چاہتا ہے، بس مجھے اتنا بتلا دے کہ میری موت میں کتنا عرصہ باقی ہے تاکہ میں اطمینان سے حج کر کے آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ آپ امام مالک بیدار ہوئے تو بڑے حیران کہ یہ 5 کا اشارہ کس طرح، 5 دن باقی ہیں، 5 ہفتے باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں یا 5 سال باقی ہیں۔ اس وقت خوابوں کی تعبیر کے امام تھے امام ابن سیرین رحمہ اللہ، وہ زندہ تھے۔ کسی آدمی کو ان کی خدمت میں بھیجا اور نام نہ بتا، کہنا کسی نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر سنی۔ انہوں نے جیسی خواب سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب امام مالک کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب امام مالک نے دیکھا، اس لیے کہ یہ بڑا عالم دیکھ سکتا ہے، اس وقت امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ جاؤ ان کو بتاؤ کہ یہ نہ 5 دن مراد ہیں، نہ 5 ہفتے مراد ہیں، اور نہ 5 مہینے مراد ہیں، نہ 5 سال مراد ہیں۔ یہ سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ تو بھائی ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کے آنے کا علم یہ اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کے آنے کا وقت یہ اللہ کو معلوم ہے، کہاں اور کتنی بارش ہوگی اور کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور پوری دنیا میں جتنی مادہ ہیں، چاہے وہ انسانوں کی ہیں، جنات کی ہیں، درندوں کی ہیں، پرندوں کی ہیں، حیوانات کی ہیں، ان کے رحم میں کیا کچھ ہے یہ اللہ ہی جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کس نے کیا کرنا ہے یہ علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اور 5ویں یہی چیز ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو یہ بھی علم نہیں کہ اس کی موت کہاں ہوگی کب۔ تو بھائی ساری کائنات کے انسانوں کا علم، فرشتوں کا علم، انبیاء علیہ السلام کے علوم، یہ سارے جمع کر لیے جائیں یہ محدود ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا قطرہ ہوتا ہے سمندر کے مقابلے، اور محدود کا یہی مطلب ہے کہ کسی موقع پہ آ کے اس کی بس ہو جائے، عاجز آ جائے کہ میں یہ بات نہیں جانتا۔ اللہ پاک کے علم کی وسعت کا کیا اندازہ۔ آپ نے سوچا کبھی یہ پوری کائنات میں کتنے درخت ہیں، ان درختوں کے کتنے پتے، جنگلات، باغات، کھیت، ان پتوں میں سے کوئی پتا جب بھی حرکت کرتا ہے اس کی حرکت کا علم اللہ پاک کو معلوم ہوتا ہے، کون سا پتا ہلتا ہے۔ اور صرف معلوم نہیں ہوتا، جتنی مرتبہ حرکت کرے گا اور جب وہ خشک ہو کر زمین پر گرے گا، یہ سب کچھ اس کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے لکھ کر کے لوح محفوظ میں محفوظ کیا۔
قرآن پاک کی آیت وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. پوری کائنات کے درختوں کے پتوں میں سے کوئی پتا جب سوکھ کر کے گرتا ہے، کوئی تر اور خشک چیز جو زمین کے اندھیروں میں ہے، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی. اللہ کے علم کا کیا ہے؟ ایک دمبے کے بال گن سکتے ہیں آپ؟ ساری کائنات میں جتنے جانور ہیں ان سب کی پشتوں پر جتنے بال ہیں ان میں سے سارے بال اللہ کے علم کے لیے ایسے ہیں بھائی جیسے یہ ہمارے سامنے ہاتھ کی لکیریں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو قربانی کرنے والے کو ہر بال کے بدلے میں ایک کیا ملتی ہے؟ نیکی ملتی ہے، اور اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. جانتے نہیں ہیں تو پھر ویسی لکھی جاتی ہے. تو ساری کائنات کا علم کیا ہے بھائی؟ محدود. اور اللہ پاک کا علم کیا ہے؟ غیر محدود. اس طرح اللہ پاک نے مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے اپنے علم کی وسعت کو بیان فرمایا ہے. دوسری صفت اللہ پاک کی قدرت والی، اس پر انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو ان ساری چیزوں کا یقین نصیب فرمائے اور اس کے مطابق